اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، ہم جو ہے تفسیر القرآن روائی ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات کے مطابق اور فرمان انبیاء معصومین علیہم السلام کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 کو آج ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس دیں، لائک کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ وہاں پہ سوال بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہوتا ہے، اس سے آپ جواب بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا سا سوال ہے تو وہاں پہ جواب دیا جائے گا، اگر نہیں کوئی تفصیلی ہے تو پھر ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ ہم نے واٹس ایپ نمبر جو ہے تھمبنیل پہ دیا ہے، تو آپ وہاں سے نمبر لے سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی طرف، آیہ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون۔ اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور بے شک نماز بہت مشکل ہے، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں جو خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور انہوں نے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو اس کی تفسیر جو ہے ہماری بحث یعنی نماز و صبر سے مدد طلب کرو، اس کے بارے میں ہے کہ پہلی حدیث جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، کافروں اور ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، یعنی صبر سے مدد طلب کرو کا مطلب ہے کہ حرام کو انجام دینے پر صبر کرو، اور امانت کو ادا کرنے میں صبر کرو، یعنی امانت ادا کرو، ایسا نہ ہو کہ شیطان تجھے روک دے اور تم امانت ادا نہ کر سکو، امانت کی عدم ادائیگی کی حرمت میں مبتلا ہو جاؤ، اور ریاست باطلہ سے صبر کرو، یعنی ریاست باطلہ کا حصہ بننے سے صبر کرو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرنا، اور حضرت علی علیہ السلام کی وصایت و امامت و ولایت کے اقرار پر صبر کرو۔ یعنی صبر کی دو قسمیں ہیں، صبر حرام پر صبر کرنا یعنی اس کو انجام نہ دینے میں صبر کرو، اور واجب پر صبر کرنا یعنی اس کو انجام دینا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ یعنی جو نبوت کی خدمت پر صبر کرنے کے ساتھ مدد طلب کرو، اور جو تمہیں اس خدمت کا حکم دیتا ہے اس کی خدمت پر صبر طلب کرو، رضوان و غفران کے استحقاق پر صبر کرو، جوار رحمان میں جنت کی دائمی نعمات پر صبر، منتخب مومنین کی رفاقت پر صبر، سید الاولین و آخرین حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کی زیارت پر صبر کرو، سید الوصیین سید المختارین حضرت علی ابن ابی طالب کی زیارت پر صبر سے مدد طلب کرو، کیونکہ ان سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی اور تمہارا سرور تام ہوگا، اور تمہاری ہدایت کمال تک رسائی حاصل کرے گی، اور دوسری نعمتیں جنت پر صبر سے مدد طلب کرو۔ نماز سے بھی مدد طلب کرو، مراد پنجگانہ واجب نماز کے ذریعے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سب پاک و طاہر آل پر درود پڑھنے سے مدد طلب کرو، اور ان کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور ظاہر و باطن سے ان پر ایمان رکھنا، اور ان کے سامنے قیل و قال کس وجہ سے کینے سے پرہیز کرنا سے مدد طلب کرو۔ لکبیرۃ، یہ کام بہت بڑا اور مشکل ہے، الا علی الخاشعین، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے والوں، خشوع و خضوع کرنے والوں اور عذاب خدا سے خوف زد ہونے والوں کے لیے یہ کام بڑا مشکل نہیں ہے، یعنی ان کے لیے یہ نماز مشکل نہیں۔ اس کے بعد اللہ خاشعین کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ الذین یظنون، یعنی خاشعین وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور ملاقات خدا پر یقین رکھنا، اور یہ ملاقات خدا بندوں کے لیے ایک عظیم کرامت و عزت ہے۔ اللہ نے یظنون کہا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ بندے یہ نہیں جانتے کہ وہ کب ملاقات کریں گے، کیونکہ آخرت پوشیدہ ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی وہ کرامت اور ایمان کی وجہ سے جنت کی نعمات اور ان کی خشوع کی وجہ سے اس کی طرف سے کرامت کی طرف رجوع کریں گے۔ وہ یقیناً جانتے نہیں، لیکن وہ یہ ایمان نہیں رکھتے کہ ان میں تغییر و تبدیلی ہوگی، حتماً ہوگی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن برے انجام سے ہمیشہ خائف رہتا ہے، اور اللہ کی رضا و رضوان سے ناامید نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وقت نزاع اور ملک الموت کے آنے سے اس کی یہ دونوں حالتیں برابر رہتی ہیں۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کی عادت تھی، جب بھی کوئی مصیبت یا دکھ آتا تھا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر اس کی تلاوت فرماتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اسی طرح تیسری حدیث میں علی ابن ابراہیم صاحب تفسیر قمی نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے ابی امیر یا امیر سے، اور اس نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر سے وہ مراد روزہ ہے، اور فرمایا جب بھی تم پر کوئی مصیبت نازل ہو تو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صبر سے مدد طلب کرو، اور صبر سے مراد روزہ ہے۔ اور اسی طرح چوتھی حدیث تفسیر عیاشی میں سے مسمع سے نقل ہوئی ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ مجھے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مسمع، تم لوگوں کو کسی چیز نے منع کیا ہے کہ جب تم میں سے کسی پر دنیا کے ہم و غم وارد ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ وضو کرے اور پھر مسجد میں داخل ہو جائے
اور 2 رکعت نماز پڑھے، پھر ان کے بعد اللہ سے دعا طلب کیا، تم نے دعا طلب کرے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں سنا کہ وہ کہتا ہے کہ تم صبر اور صلوات سے مدد طلب کرو؟ 5ویں حدیث جناب عبداللہ ابن طلحہ نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میں صبر سے مراد روزہ ہے۔ اور 6ٹھی حدیث میں جناب سلیمان الاعزا نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر سے مراد روزہ ہے۔ جب تم میں سے کسی پر کوئی سختی یا مصیبت نازل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم صبر کرو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور یہ نماز بہت مشکل ہے، سوائے خاشعین کے۔ خاشع سے مراد ہے کہ جو پورے وجود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہا اور کاملاً نماز میں متوجہ رہے۔ مراد رسول خدا اور علی علیہ السلام ہیں، حضرت محمد اور حضرت علی علیہ السلام اور ان کی آل کے ہے کہ نماز مشکل نہیں ہے۔ اور 7ویں حدیث میں یہ حدیث ابن عباس نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ یقین رکھتے ہیں وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ اس کی طرف پلٹ کے جائیں گے۔ فرمایا یہ آیت ان 4 افراد کے بارے میں ہے، حضرت علی علیہ السلام، عثمان ابن منعون، عمار ابن یاسر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح 8ویں حدیث میں محمد ابن الحسین ابن عبد العزیز الاحداب الجند نیشا پوری نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والد کی کتاب میں اس کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا پایا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے طلحہ ابن زید اور اس نے عبداللہ ابن عبید سے اور اس نے ابو معمر سعدانی سے اور اس نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم سے مراد کہ وہ یقین رکھتے ہیں ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور مشہور کیا جائے گا اور محشور کیا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا اور ثواب کے ذریعے جزا اور عذاب کے لیے سزا دی جائے گی۔ ظن سے مراد یقین ہے۔ تو جو 9ویں حدیث ہے اس میں فرمایا، آخری حدیث ہے ہماری ان 2 آیات کے ضمن میں، تو تفسیر عیاشی میں ابو معمر نے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے نقل کیا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم سے مراد ہے ان کو یقین ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھ جائیں گے۔ ظنو یعنی ظن سے مراد یقین ہے۔ علی ابن ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کے ذیل میں فرمایا ہے کہ مراد نماز ہے جو بہت مشکل ہے۔ علی ابن ابراہیم نے فرمایا ظن یعنی کتاب خدا میں 2 معنی کے لیے آیا ہے، ان میں سے ایک معنی ظن یعنی یقین مراد ہے، دوسرا ظن یعنی شک، اور اس آیت میں ظن یقین کے معنی میں ہے اور شک کے معنی میں اس قول میں ہے کہ ان نظنوا الا ظنا یعنی ان کا گمان نہیں ہے مگر شک، یعنی ہمیں یقین حاصل نہیں ہے۔ ظننتم ظن السوء تم برے شک کرنے والے ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم جو ہے کل اللہ نے چاہا تو ہم
آیت نمبر 47 اور 48 کو بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔